بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اس مسئلے کو کافی اچھالا جا رہا ہے اور اس شرعی مسئلے کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، مذاق بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا عالم دین سے اور یہ چینل کے اوپر سوال ہوا اور انہوں نے پھر آگے سے جواب عطا فرمایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا مذاق کے اندر کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیا نکاح واقع ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر عالم دین نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ نکاح والی شرائط پائی جا رہی ہیں تو نکاح واقع ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہ کہ جو ڈراموں کے اندر جو نکاح ہو رہا ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہوتی ہیں جو فلم ڈراموں کے اندر، بھائی بات یہ ہے کہ شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نکاح کی شرائط پائی گئی، کیونکہ نکاح ینعقد بالایجاب والقبول، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے یہ ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح کے اندر ایجاب و قبول کر لیا اور دو گواہان جو ہے وہ پائے گئے، موجود ہوئے، تو نکاح تو واقع ہو جائے گا۔ اب یہ جو تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کیسی بات کر دی ہے، یہ کیسی بات کہہ دی ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہے، ایک طرف احادیث مبارکہ ہے، ایک طرف فقہائے اسلام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، ایک طرف کتابیں بخاری شریف، اپنا ہدایہ شریف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، قدوری شریف کے اندر مسئلہ موجود ہے، نور الرضا کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ تمام تر جو فقہ کتابیں ہیں ان تمام تر کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ نکاح کے لیے یہ ہے اور طلاق کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی نے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ سنجیدگی میں یا مذاق کے اندر بھی کسی نے کسی کو طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے مذاق کے اندر بھی نکاح کسی سے کر لیا تو نکاح واقع ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ پھر مذاق بنا لینا ان مسئلے کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید دور کی ایک جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب اب وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی فلاں جو ایکٹر ہے اس نے تو پھر اتنے نکاح کیے ہوں گے، وہ اس نے تو اتنے نکاح، بھائی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو نکاح کیا ہے اس کے اندر اگر ایجاب و قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، بھائی زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جو معلومات مجھے ملی ہیں، جو پوچھا ہے میں نے اور ان سے معلومات لی ہیں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فلموں کے اندر جو نکاح پڑھایا جاتا ہے وہ اس کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ فقط بس سین دکھایا جاتا ہے۔ اگر بالفرض ایجاب و قبول ہوتا بھی ہے، اگر سین دکھایا جاتا ہے یا ویسے جیسے ایجاب و قبول جو نکاح کی شرائط ہیں وہ شرائط نہیں پائی جا رہی، ایجاب و قبول نہیں کیا جا رہا، گواہان موجود نہیں ہیں، پھر تو صاف ظاہر نکاح نہیں ہوگا، وہ تو پھر وہی آپ کا مذاق ہے، وہی ہے۔ اگر گواہان موجود ہیں اور ایجاب و قبول بھی واقع ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے، تو صاف ظاہر پھر نکاح تو منعقد ہو جائے گا۔ اب اسی طرح طلاق بھی ہے، اگر مذاق کے اندر بھی آپ نے طلاق دی، اب جو تمسخر اڑا رہے ہیں، بھائی ایک طرف رسول اللہ کی احادیث ہے، فقہ اسلام کا ایک مسئلہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، جتنی بھی فقہ کے کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، آپ اپنا مذاق بنا رہے ہیں اس شرعی مسئلے کو۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی آپ کو اگر دین کی سمجھ نہیں ہے، مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ بات کو سنیں، آپ تحقیق کریں، آپ پڑھیں، بجائے اس کے کیا تمسخر اڑا رہے ہیں، بجائے اس کے کیا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی یہ چینلز کے اوپر آ کر یہ جو خواتین بعض اوقات زیادہ تر جو شور اٹھا رہی ہیں، دیکھیں بھائی فلاں ایکٹر نے تو پھر اتنے نکاح کیے ہوں گے، وہ کہے گا میری اتنی بیوی ہیں، وہ کہے گا میری اتنی بیوی ہیں، میں نے اتنے نکاح کر لیے، کوئی کہے گا میری تو پھر طلاق واقع ہو چکی ہوگی مذاق کے اندر۔ بھائی مسئلہ ہے، شریعت ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے کہ آپ اس کو مذاق بنا لیں۔ جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے کہ اگر کسی نے سنجیدگی کے اندر، کسی نے مذاق کے اندر اگر نکاح کیا یا طلاق کی تو وہ واقع ہوگی۔ اگر نکاح کیا، نکاح کی شرائط پائی گئی، بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح کی شرائط پائی گئی، ایجاب و قبول ہوا، گواہان موجود ہوئے تو نکاح واقع ہوگا۔ اگر ویسے خالی سین دکھا دیا گیا تو صاف ظاہر وہ تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ خدا پر خوف کریں، اور مذاق بھی وہ لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ اچھال رہے ہوتے ہیں، مذاق وہ بنا رہے ہوتے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، جن احباب کو، جن لوگوں کو پہلا کلمہ نہیں آتا، وہ علماء کرام کے اوپر زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چند زبانیں وہ کھول رہے ہوتے ہیں
بھائی دیکھیں انہوں نے کیسا مسئلہ ایجاد کر دیا، بھائی مذاق کے اندر بھی نکاح ہو گیا. بھائی تمہارے باپ کی شریعت ہے، یہ کوئی مولویوں کو بنایا ہوا دین تھوڑا ہی ہے. جو مولوی بتا رہے اس کے باپ کی شریعت ہے. ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک چیز کو شریعت نے واضح کر دیا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی آ گیا ہے. سنن ابی داؤد شریف کے اندر احادیث ہے، سنن ابی ماجہ شریف کے اندر احادیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جب موجود ہے تو پھر بات رائے کون سی آتی ہے؟ اور آپ نے اس کے اوپر پورا تمسخر بنا کے رکھ دیا ہے کہ دیکھیں یہ کیا کہہ دیا ہے. بھئی وہ اچھا تمسخر میں زیادہ تر وہ لوگ بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جن کو یہ پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، جن کو استنجا کرنے کا شاید طریقہ بھی نہ آئے کہ استنجا کیسے ہوتا ہے، اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے. اب وہ ہر کوئی اٹھ کے بیٹھ گیا بھئی یہ کیا کہہ دیا. بھئی بات یہ ہے کہ شرعی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام نے جو بیان کر دیا ہے. شریعت جو بیان کر رہے ہیں وہ اپنے آپ سے تھوڑے بیان کر رہے ہیں. جب رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ جو مذاق کے اندر بھی اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. مذاق کے اندر کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کی شرائط پائے گی تو نکاح واقع ہو جائے گا، بس بات ختم. اب اس کے اوپر بیٹھ کے پھر تبصرے کیے جا رہے ہیں، بھی فلاں نے تو پھر اتنے نکاح کیے، بھی فلاں نے اتنے نکاح کیے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ باقی اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں. وجوہات یہی ہیں، یہ نقصان صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دین کے قریب نہیں جاتے، اپنی نسل کو دین کے بالکل قریب نہیں کرتے، نماز کے قریب نہیں کرتے، دین سے قریب سے حوان تک نہیں لگنے دیتے، اور بس پھر اپنی بعد میں پھر اتنی بڑی بڑی چرب زبانیں ہم دین کے اوپر جو ہے کھولنا شروع کر دیتے ہیں. علماء کرام کے خلاف جو ہے اپنی زبان درازی شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے علم میں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ علماء کرام کے خلاف زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں. باقی رب تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام میں زندہ رکھے، حضور کی غلامی میں زندہ رکھے. ذرا غور و فکر کیا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک شرعی مسئلہ ہے جب واضح ہے اور کتابیں بھری پڑی ہیں اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، تو اس کے بعد پھر بات رہ کیا جاتی ہے. بھئی ایک شرعی مسئلہ ہے، اب شرعی مسئلے کے اوپر پھر اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑانا، اپنے آپ کو یہ کہنا، پھر آپ سیدھا ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بھئی ہم پھر اس مسئلے کو مانتے نہیں ہیں. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کون سے مسلمان ہیں؟ پھر تو آپ کے لوگوں کے بارے میں قرآن بار بار اعلان کرتا رہا ہے کہ لا یہدی القوم الفاسقین، کافرین. آپ کے بارے میں الفاظ آتے رہے نا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہ فسقی ہے، پھر حساب سے جو شریعت کو نہیں مانتا ہر بات کے اوپر شریعت کے مذاق بنا دیتے ہیں. کبھی کسی چیز کے اوپر آپ کو کچھ دن حالانکہ قبل ایک مسئلہ اٹھا تھا، وہ ایک عورت نے وہ کپڑے پہن لیے جن کے اوپر عربی کچھ لکھا ہوا تھا حلوہ. اب بات یہ ہے کہ اب پھر وہ ایک ہوا بات جو اینکر تھے وہ علماء کلام کے اوپر بڑی بڑی زبانیں وہ کھولنا شروع کر دی ہے، حالانکہ بچانے والے اس مسئلے کو وہ علماء کرام ہی تھے. جو وہاں پہنچے ہوئے تھے وہ تو دنیا دار تھے، وہ لوگ تھے جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا، وہ تو وہ لوگ موجود تھے. علماء کرام نے جا کے بتایا کہ یہ لکھا ہوا ہے. ایک بات دین کے قریب نہیں لگنا، اپنی نسل کو دین کے قریب نہیں کرنا، پھر الٹا اوپر سے اتنی بڑی بڑی زبان استعمال کرنا. کچھ خدا کا خوف کریں، دین کی طرف آئیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیا بات ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق بات ہو وہ بات لے لی، اور جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو اور اس کو چھلنا شروع کر دیں. دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسا مسئلہ اٹھ پڑا ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. رب تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. باقی رب تعالیٰ ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.